بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے چاہت ڈالی ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہوں گے۔ دل تک چاہت پہنچ گئی ہے تو جلد نصیب تک بھی پہنچ جائے گی۔ قبولیت کی گھڑی ہو سکتا ہے کہ یہی مقبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ ضرور تمہیں عطا کرے گا۔ تمہارے حق میں کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو، بلکہ وہ وقت اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب تم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کر اللہ پاک کے پاس جاتے ہو، اور جب اس کو پکارتے ہوئے تمہارے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو وہ تمہاری پکار ساتویں آسمان سے سنتا ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے روک کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر دکھ تکلیف مٹا دیا جاتا ہے۔ دعا مانگ کر پریشان مت ہوا کرو۔ دعاؤں کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا، بے شک یقین رکھو۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ الحمدللہ ہر اس چیز کے لیے جو مجھ سے لی گئی اور بن مانگے دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بھی بہترین دیتا ہے۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، اور اگر ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دلوں میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے کھولے مقبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ خوبصورت انسان دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جسے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بنا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی وہ دیتا ہے، وہ گنتا نہیں ہے، وہ احسان نہیں جتاتا، ہاں مگر آزماتا ضرور ہے۔ اس کی بھیجی گئی آزمائشوں میں کھرا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو یہ مشکل بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور اسے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اس طرح جوڑتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، وہ دعا حقیقت میں تو کب کی پوری ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے پاس جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشی لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر غم سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ آپ جب بھی دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائیں، اپنے رب کی چھاؤں میں چلے جائیں، اس سے پناہ مانگے، وہ ہمیشہ آپ کو پناہ دے گا، ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوگا۔ وہی سب سے بڑی پناہ ہے، اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔
پریشان مت ہوں، اللہ آپ پر اور آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ اللہ کی محبت اتنی خالص ہے کہ اگر جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ بولے، وہ رب کچھ لمحوں میں ایسا سکون دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت کے آگے ہر محبت ناقص ہے، وہ جس کو منانے کے لیے ندامت کا ایک آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیشہ سے باقی ہے۔ نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں اور مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں، اسی حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ وہ وقت گزر گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھی۔ اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب تو میں ہر وہ جان سے پیاری چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے میرا پروردگار سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی ساری باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ فلاں چیز مل جائے گی تو میں بہت خوش ہوں گا، تو آپ غلط ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا سکون میں نہیں ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خود اپنے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ بھی خوش نہیں رہیں گے۔ تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس نہ کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔